آپ نے اسلام میں تزکیہ کی ٹرم سنی؟ تزکیہ، کلینزنگ. تزکیہ اسکالرس کے مطابق 2 فولڈ ایکشن ہے. تزکیہ ہم سمجھتے ہیں دل کی بیماریوں کا صاف ہو جانا، دل کے اندر گرج، حسد، کینہ، غصہ، ایگو، جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا دور ہو جانا تزکیہ ہے. یہ تزکیہ کی آدھی ڈیفینیشن ہے. تزکیہ 2 فولڈ ایکشن ہے. آپ کی تھنکنگ صاف ہو جانا، آپ کی تھنکنگ پیور ہو جانا، اور آپ کا دل کلینز ہو جانا، دل اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جانا. یہ دونوں چیزیں تزکیہ کے اندر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کے 4 کام پرومیننٹلی بتائے گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ آگے کیا آتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب آپ سوچئے گا، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آیات کی تلاوت. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ تزکیہ. پھر تیسرا کام بتایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تعلیم بعد میں آئے گی، پہلے دماغ کلیئر کرنا ضروری ہے. قرآن پڑھنا بہت اچھی، بہت ہی مبارک آپ کی عادت ہے، لیکن اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو صاف کر کے، نیوٹرل کر کے قرآن کے سامنے بیٹھنا، یہ زیادہ ٹاپ پرائرٹی کی چیز ہے. یہ پریفرنس پر ہونا چاہیے. جب آپ کا ذہن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، تو قرآن آپ کے دل میں آسانی سے ایبزارب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میتھڈالوجی بیان کی گئی لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی، اس میں پہلی تھی اللہ کی آیات بیان کرنا، اللہ کی آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ کرنا، اور تزکیہ سے آپ دونوں اپنے ایکشن ذہن میں رکھیں. دل صاف کرنا، ذہن کے خیالات صاف کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد آتا ہے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بعد میں آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آج جو کنسسٹنٹ پرابلم اس امت کے اندر نظر آ رہی ہے اس 21ویں صدی کے اندر، ہم سب جتنے بھی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، ہمارا بیسک کنسرن یہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ریفلیکشن دے دی ہے، تو ہماری بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو دین کے ساتھ جوڑ دے. ہوتی ہے نا ہماری خواہش؟ اوور آل یہ کنسسٹنٹ پرابلم آپ کو امت میں ان جنرل نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنی یوتھ کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں یا اپنی یوتھ کو اسلام کی ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، ہم نے اسے کنفائنڈ کر دیا ہے سرٹن طرح کی کچھ صورتیں سکھانے پر، جیسے کچھ صورتیں حفظ کر لو، کچھ دعائیں یاد کرانے پر، یا بہت ہو گیا تو تجوید ناظرہ سے ہم تھوڑا اپلفٹ ہو گئے تو ہم نے کہا ہم اپنے بچوں کو تجوید کرائیں گے. ان میں سے کوئی بھی چیز میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں، ہر چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ کا بچہ بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، یا چلیں آپ کا بچہ بہترین طریقے سے گرامر کا علم بھی جانتا ہے، آپ نے اس کو کوئی گرامر کی کلاس بھی جوائن کروا دی اور وہ قرآن کی آیت کا گرامٹیکل انالیسس بھی کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے صبح اور شام جو گزرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں. تو ہم اپنی یوتھ کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں ڈال رہے. اپنی یوتھ کو ان ساری چیزوں کے بعد، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو قرآن حفظ کرانا، ان کو دعائیں سکھانا، ان کو سیرت کا علم دینا، ان کو تجوید سکھانا، ان کو گرامیٹیکل انالیسز آیات کا سکھانا، ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ایڈ کر لیں جو آپ کے اس سارے ایکیڈیمک سیشن کو ان کے اسپرچل سیشن پر لا کر ان کو ایک بہترین پروڈکٹیو مسلمان بنا سکتی ہے. وہ ایک کیا ہے؟ ان کی دلوں کی حالت درست کرنے کی کوشش کریں.
ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی ایفرٹ کریں اور ان کے تھاٹ پیٹرن پر کام کریں. آپ کے اور میرے بچے جو ایک سے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے بڑے اسکول، جتنی بڑی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا ڈائیورٹ ہونے کا، دین سے دور ہونے کا چانس بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ہمارے بچے اس یلغار کے اندر ہیں جس میں دنیا ان جنرل ایتھیزم کی طرف پروموٹ کر رہی ہے. ان جنرل لوگ، ہمیں لگتا ہے ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ رمضان میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں، اتنے سے بالکل آٹے میں نمک کے برابر، لٹرلی 1.2% ہوں گے یہ لوگ. آپ کے ماسز، جو دنیا کے ماسز ہیں اس وقت، وہ لا خدائیت کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. ریلیجن کو ایک کونے پر کیا جا رہا ہے. جب آپ کا بچہ، آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں کہ سائنس اور ریلیجن انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کا بچہ کہتا ہے کیسے انٹر ریلیٹڈ ہے؟ ایک چیز تھیوری ہے اور ایک چیز ہپوتھیسس ہے، آپ کیسے دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ کو اور مجھے کلیئر کرنی ہیں. تو جہاں اپنے بچوں کو دین کا ایکیڈیمک سیشن دینے کی کوشش کریں، وہاں ان کے تھاٹ پیٹرن کو درست کرنے کی ایفرٹ کریں، وہاں ان کے اسپرچل میٹرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان کے دلوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ایفرٹ کرنی ہوگی، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.